یہ شعبان جو مہینہ چل رہا ہے اس وقت، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام ادیان میں سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ اب اسلام کا پیغام کیا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول بتا دیں اسی کو مان جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر دیکھیں پارہ نمبر 28، کہ میرا رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے مان لو، سر تسلیم خم کر دو، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے اسلام، اور اس بات کو ماننے کا نام ہے مسلمان۔ لوگوں کا اتنا گندا عقیدہ ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روحیں بھی آتی ہیں، اور ویسے تو ان کے عقیدے کے حساب سے ہر جمعرات کو آتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں مغرب سے پہلے دیا وغیرہ جلا دو ہر گھر میں۔ روح جو ہے ہر جمعرات کو آتی ہے، اور خاص طور سے 15ویں شعبان کو انہوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو رات ہے فضیلت والی، اس کو بالکل گھٹا دیا ہے۔ وہ نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے بچے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کے نام کاٹے جاتے ہیں۔ یہ بالکل بے سر و پا بات ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو رات ہے جس کے بارے میں اللہ کلام کے اندر اپنے بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دیکھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ ایک بات یہ سمجھو کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور اے نبی آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ رات کیسی ہے؟ بڑی خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے وہ رات۔ کون سی؟ قدر والی رات جس میں اس قرآن کو نازل کیا ہم نے۔ اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ 80 سال جو ہے جم کر عبادت کرتے تھے عابد خانقاہوں میں، جھوپڑیوں میں جا کر۔ تو صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو بہت خسارے میں ہیں۔ کہا کیا بات؟ کہا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسے ایسے عابد ہوئے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل عبادت کی ہے، ہماری تو عمریں بھی نہیں ہو رہی ہیں 80 سال کی، تو ہم تو نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئے ان سے۔ اللہ اکبر، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اللہ کے نبی نے سکوت فرمایا، اور یہ سورہ قدر نازل ہو گئی۔ کون سی؟ سورہ قدر 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ بتاؤ اپنے ساتھیوں کو کہ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، میں نے ایک رات تمہیں ایسی دے دی کہ 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ایک رات کی عبادت اہمیت رکھتی ہے۔ شرط یہ کہ اس رات کی تلاش میں بندہ جٹ جائے، پوری رات اللہ کے حوالے کر دے، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، نوافل میں، توبہ استغفار میں، تو 80 سال 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ، یعنی وہ رات اتنی افضل ہے۔ چلیے صحابہ کو تشفی ہو گئی۔ پھر ایک بات آ جاؤ، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس مبارک رات میں تمام فرشتے اور روح، جبرائیل، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ان امور کو باضابطہ مکمل طور پر عمل میں لانے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے اس سال، یعنی رمضان میں وہ رات آئے گی نا، تو رمضان کے بعد پورا سال جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں، جتنے بھی مرنے والے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور ان کے نام کاٹے جاتے ہیں، اور بہت سارے امور اس سال میں جو اللہ کرے گا، وہ فرشتے جبرائیل کے ساتھ میں ان امور کو
پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. وہ بڑی مبارک رات ہے، سلامتی والی رات ہے اللہ نے کہا. اور وہ ہیا حتی مطلع الفجر، وہ فجر تک رہتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ فجر تک رہتی ہے. تو ثبوت یہ ملا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. یہ قدر والی رات کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس سال، اس رمضان کے بعد رمضان تک، جتنے بچے بھی پیدا ہونے والے ہیں یا مرنے والے ہیں لوگ، یا جو بھی معاملات ہیں، وہ امور اللہ کی طرف سے اس قدر والی رات میں فرشتے انجام دیتے ہیں. اچھا، اور تیسری آیت سنیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. بڑی موٹی سی بات ہے لیکن پھر بھی یہ سنی مسلمان نہیں سمجھ پاتے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ لفظ مبارکہ جو آیا ہے، یہ سنی مسلمان اس آیت کو یہاں لا کر پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جبکہ اللہ پہلے اس کا خلاصہ کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، اسی شب قدر کو اللہ کہہ رہا ہے. وہاں قدر والی رات کہا اللہ نے، فضیلت والی رات، اہمیت والی رات، بابرکت رات، اور یہاں برکت لفظ استعمال کر دیا اللہ نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل فرمایا. تو یہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں نازل ہوا قرآن. اگر تمہارے عقیدے کے حساب سے ہم یہ مان بھی لیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں یہ سارے امور فرشتے انجام دیتے ہیں، کہ جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں ان کے نام کاٹے جاتے ہیں، تو پھر یہ اس کا کیا کرو گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یہ آیت سے نکالو گے؟ کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں یہ قرآن نازل ہوا؟ بہرحال یہ دلیل ہے میری اس بات کی کہ شعبان کا مہینہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، یہ میں مانتا ہوں.